آج ہمارا ٹاپک ہے بوہر ماڈل آف ایٹم اینڈ اٹ از ایپلیکیشن۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا رادرفورڈ ایٹامک ماڈل پر دو بڑی آبجیکشنز تھی۔ پہلی بڑی آبجیکشن یہ تھی کہ الیکٹران اگر نیوکلیس کے گرد کنٹینیوسلی ریوالو کر رہا ہے تو میکسویل تھیوری کے مطابق الیکٹران کو اپنی انرجی کنٹینیوسلی لاس کرنی چاہیے۔ اگر یہ انرجی کنٹینیوسلی لاس کرے تو سائز آف آربٹ کنٹینیوسلی ڈکریز ہوتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے نتیجے میں یعنی الیکٹران نیوکلیس کے ساتھ ٹکرا جائے گا اور اس کے رزلٹ میں سٹرکچر آف ایٹم ڈسٹرب ہو جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کائنات تو کئی عرصے سے موجود ہے، ایسی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اچھا، دوسرا آبجیکشن یہ تھا کہ اگر الیکٹران کنٹینیوسلی انرجی لاس کر رہا ہے تو اس کا جو ایٹامک اسپیکٹرم ہے وہ بھی کنٹینیوس ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت میں ہم دیکھتے ہیں لائن اسپیکٹرم ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ دو بڑی آبجیکشنز تھی، کس پر؟ رادرفورڈ ایٹامک ماڈل پر۔ بوہر نے ان دو آبجیکشنز کو دور کرتے ہوئے اپنا ماڈل پیش کیا ہے، جسے ہم بوہر ایٹامک ماڈل کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے مطابق الیکٹران نیوکلیس کے گرد کنٹینیوسلی ریوالو کر رہا ہے، لیکن یہ جو ریوالوشن ہے ایک فکسڈ سرکولر پاتھ میں ہے۔ کیا ہے؟ فکسڈ سرکولر پاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الیکٹران جس نیوکلیس کے گرد جس آربٹ میں موو کر رہا ہے، یہ نہ سائز میں ڈکریز ہوتی ہے نہ انکریز ہوتی ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فکسڈ ہے۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ اس کا تھا کہ الیکٹران اس وقت تک انرجی نہ لاس کرتا ہے نہ گین کرتا ہے جب تک یہ اسی آربٹ میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الیکٹران فرض کرے یہاں اس آربٹ میں موجود ہے، یہ نیوکلیس ہے، یہ فرسٹ آربٹ، یہ سیکنڈ آربٹ، اس آربٹ میں موجود ہے الیکٹران، یہ موو کر رہا ہے اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں نیوکلیس کے گرد، تو یہ اس کا جو پاتھ ہے یعنی جسے ہم آربٹ یا شل کہتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا جو انرجی ہے یہ اس وقت تک نہ انکریز ہوتی ہے نہ ڈکریز ہوتی ہے جب تک یہ اسی آربٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ الیکٹران کی انرجی اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب یہ اپنی موجودہ آربٹ سے اوپر جاتا ہے یا پھر نیچے آتا ہے۔ فرض کرے یہ سیکنڈ آربٹ میں الیکٹران موجود تھا، یہ اوپر جائے یا پھر نیچے آئے تو اس کی انرجی چینج ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو انرجی ہے، چینج ان انرجی آئے گی، ڈیلٹا ای برابر ہوگی ہائر انرجی اسٹیٹ E2 مائنس لوور انرجی اسٹیٹ E1 برابر ہوگی ایچ نیو۔ یعنی اس نے کہا کہ انرجی آف الیکٹران از فکسڈ or quantized and it will be equal to product of h nu, where h is the Planck's constant جبکہ جو نیو ہے frequency of radiation ہے، emitted or absorbed radiation ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ الیکٹران اوپر جائے تو یہ ایکویشن ہوگی، اگر الیکٹران نیچے آتا ہے تو ڈیلٹا اے سے ہم ریپرزینٹ کریں گے مائنس ڈیلٹا اے سے، اور یہ برابر ہوگی E1 مائنس E2۔ کیونکہ اب یہاں یہ جو E1 ہے ہائر انرجی اسٹیٹ ہے، یہ اس کو ہم E1 کا نام دیں گے، اور E2 جو ہے یہ لوور انرجی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آیا ہے نا تو E2 ہوگی، ہاں اوپر جائے تو E1 کون سی ہوگی؟ یہ سیکنڈ، اور تھرڈ جو ہے E2 ہوگی، نہیں سوری E2 تھرڈ ہوگی جبکہ E1 کیا ہوگی؟ E1 سیکنڈ انرجی اسٹیٹ ہوگی۔ سرکولر پاتھ کالڈ orbit or shell, each orbit is associated with the definite amount of energy۔ اس نے کہا الیکٹران نیوکلیس کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن یہ جو گھومنا ہے اس کا کنٹینیوسلی پاتھ جو ہے چینج نہیں ہوتی ہے، بلکہ فکسڈ سرکولر پاتھ ہے، سرکولر پاتھ، ٹھیک ہے۔ وہاں آبجیکشنز یہ تھی کہ میکسویل تھیوری کے مطابق جب الیکٹران کنٹینیوسلی موو کر رہا ہے تو اس کا انرجی کنٹینیوسلی لاس ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ جو فکسڈ سرکولر پاتھ ہے یعنی جس کے اندر الیکٹران گھوم رہا ہے وہ بھی کنٹینیوسلی ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گا، سائز آف آربٹ شوڈ بی ڈکریز۔ لیکن یعنی بوہر نے کہا یہ جو سرکولر پاتھ ہے جس میں الیکٹران گھوم رہا ہے یہ کیا ہے؟ فکسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا سائز نہ تو انکریز ہوتا ہے نہ ڈکریز ہوتا ہے، کب تک؟ اس وقت تک جب یہ الیکٹران یعنی اسی آربٹ میں موجود ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا
कि as long as electron remain in one of the particular orbit, it does not radiate energy. The electron emit or absorb energy only when it jump from one orbit to another. दूसरी बात उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद होता है, अगर ये उसी ऑर्बिट में मौजूद रहे तो ये ना तो एनर्जी लॉस करता है ना एनर्जी को गेन करता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन बिलफर्ज अपनी एनर्जी स्टेट को चेंज करता है, मतलब सेकंड शेल को जाता है, मतलब हायर, या फिर ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो फिर ये अपनी एनर्जी को चेंज करता है. अब ये जो चेंज इन एनर्जी है, उसने कहा कि चेंज इन एनर्जी बराबर होगी, तीसरा पॉइंट है इसका, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई बराबर होगी, डेल्टा ई बराबर होगी E2 माइनस E1. E2 हायर एनर्जी स्टेट है और E1 लोअर एनर्जी स्टेट है. यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो E2 ये होगा और E1 ये होगी. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आए, डेल्टा ई नेगेटिव नीचे आए, मतलब एनर्जी लॉस करे, तो ये बराबर होगी E1 माइनस E2. ठीक है. अब E1 जिसे यानी इसको हम नाम देंगे E1 और ये E2 होगी क्योंकि ये लोअर एनर्जी स्टेट है. ठीक है. अच्छा, लेकिन इसने कहा ये जो चेंज इन एनर्जी है ये हमेशा क्या है, फिक्स्ड है, एच न्यू के बराबर है. और कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. क्या है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड आर क्वांटाइज, सॉरी क्वांटाइज. ठीक है. यह उसका तीसरा पॉइंट था. जबकि उसका जो चौथा पॉइंट है वो है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. चौथा पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम. जहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है शेल के अंदर, उसका मेस भी है और मोशन भी है, वी भी है और साथ उसका रेडियस है. तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, MVR. MVR इज आल्सो क्वांटाइज्ड. इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या है, क्वांटाइज है. क्या है, क्वांटाइज है. और मज़ीद उसने कहा ये जो है क्वांटाइज यानी h/2 पाई के बराबर है. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट को चेंज करे, यानी हायर शेल को जाए या फिर लोअर शेल को आए, तो उसकी जो न्यू है, न्यू मोमेंटम होगा वो NH/2 पाई होगा. ठीक है. अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आती है NH/2 पाई या फिर जो एनर्जी वाली थी E = NH न्यू, ये जो टर्म्स, ये दो, ये इन पर अगर आपको समझ नहीं आती है तो हमारे लास्ट लेक्चर यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है. तो यहाँ इसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड एंड इट विल बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NH/2 पाई से, यानी होल नंबर मल्टीपल ऑफ H/2 पाई को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और यहाँ जो एनर्जी थी हमारे पास E = H न्यू, इसको हम होल नंबर मल्टीपल में रिप्रेजेंट करते हैं NH न्यू से. ठीक है. तो ये था क्या, बोहर एटॉमिक मॉडल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.